حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کی وفات کے وقت آیا، موت کی گھڑی میں ہیں، موت کی گھڑی میں، موت کے وقت میں، عالم سکرات میں، کہتے ہیں کہ کون ہے جو اس گھڑی کے لیے تیاری کر لے، کون ہے جو اس وقت کے لیے عمل صالح کر لے؟ یہ کہہ کر فوراً رو لیتے ہیں، زار قطار روتے ہیں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کی بیوی اہلیہ پوچھتی ہے کہ آپ کیوں روتے ہو؟ آپ تو صحاب رسول ہو، آپ نے تو اپنے نبی کو دیکھا ہے، آپ کے اعمال ایسے ہیں۔ کہا کہ میں کیوں نہ رو جبکہ مجھے معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے کس گناہ کی وجہ سے پکڑ لے گا۔ کون ہے یہ؟ کون ہے یہ؟ صحابی ہے جس کے بارے میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما۔ معزز و مکرم حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد ابھی آپ کے سامنے، آپ کے روبرو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 پڑھی گئی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی اپنا ایک قانون ذکر کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن اس کائنات میں، اس زمین میں، اس دھرتی پر میں اور آپ جو بھی کیے ہیں اس کا پورا بدلہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ پھر جو شخص جہنم کے انگار سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخلہ مل گیا، فقد فاز، تو حقیقت میں وہ کامیاب ہو گیا، وہ فلاح پا گیا۔ اور لوگوں، وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ دنیاوی زندگی سوائے محض کے کچھ نہیں ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، بھائیوں، موت ایک ایسی ناقابل انکاری حقیقت ہے
جس سے کسی بھی انسان کو اس سے مفر نہیں ہے، اور یہ وہ قانون الہی ہے جس سے نہ انبیاء، نہ اولیاء، نہ بادشاہ، نہ کوئی اور اس سے مستثنا ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، الموت قدح کل نفس شاربہ والقبر باب کل نفس داخلہ۔ موت ایک ایسا جام ہے کہ ہر انسان کو پینا ہے، اور قبر ایک ایسا دروازہ ہے کہ ہر انسان کو اس دروازے سے جانا ہے۔ موت زندوں پر آتی ہے، موت چھوٹے پر آتی ہے، بڑے پر آتی ہے، امیر ہو، غریب ہو، مالدار ہو، مسلمان ہو، غیر مسلمان ہو، اس کائنات کے اندر جس کے اندر بھی روح ہے، جان ہے، اس کو ایک نہ ایک دن مرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا ایک قانون ذکر کیا، اپنا ایک قانون ذکر کرتے فرمایا کہ اس کائنات میں کسی کے لیے ہمیشگی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ۔ سورہ انبیاء میں آیت نمبر 34، 30 اور 30 میں اللہ نے فرمایا کہ اے نبی، ہم نے آپ سے پہلے کسی بشر کے لیے ہمیشگی کی دنیا کی زندگی نہیں رکھا۔ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، آپ سے پہلے اس کائنات میں کسی کے لیے ہمیشگی کی زندگی میں نے رکھا نہیں۔ اے نبی، اگر آپ وفات پا جائیں، اگر آپ کا انتقال ہو جائیں، تو یہ مشرکین جو آپ کو بول رہے ہیں کہ ایک نہ ایک دن مر جائیں گے، کیا یہ لوگ باقی رہیں گے؟ کیا کل نفس ذائقۃ الموت، آگے فرماتے ہیں کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، میں نے بتایا کہ موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں، چاہے کسی کی عمر کتنی بھی لمبی کیوں نہ ہو جائے، چاہے 60 سال ہو، 100 سال ہو، 1000 سال ہو، 2000 سال ہو، موت ایک دن آ کر رہے گی۔ ایک بہت پیارا واقعہ آپ کے سامنے ذہن نشین کرانا چاہتا ہوں۔ بنی اسرائیل میں سب سے معزز نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام گزرے، بڑے نبی جس کا نام موسیٰ کلیم اللہ بولا جاتا ہے، لقب ملا، دنیا میں اللہ سے کلام کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملک الموت کو، بہت بڑی توجہ چاہوں گا، بڑے دھیان سے اس واقعے کا آپ سماعت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت جو روح قبض کرنے والے فرشتے ہیں اس کے بھیجے، کہا کہ جاؤ میرے بندے موسیٰ کی روح قبض کرو۔ چنانچہ وہ زمین پہ آتے ہیں انسانی شکل میں، روح قبض کرنے جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے جلالی آدمی تھے، ایک تھپڑ رسید کر دیا، ایک مکہ مار دیا، جس سے اس کی آنکھ کی بینائی ختم ہو گئی، اندھے ہو گئے۔ وہ روتا ہوا اللہ رب العالمین کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ، آپ جس بندے کے پاس بھیجے ہیں نا، وہ بندہ مرنا نہیں چاہتا ہے اور مجھے ایسا مارا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس فرشتے کی دوبارہ بینائی واپس لوٹاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جاؤ میرا ایک پیغام سنا دینا، جا کے موسیٰ کو کہنا علیہ السلام کہ بیل کے پیٹھ میں اپنا ہاتھ رکھے اور ہاتھ میں جتنے بال آئے، ہر بال کے بدلے میں مزید 1 سال اس کی زندگی عطا کر دی جائے گی۔ جب یہ پیغام، یہ میسج حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہنچا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ اس کے بعد کیا؟ ثم ماذا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث کے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم الموت، اس کے بعد تو موت آنی ہے، اس کے بعد تو موت آنی ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لگا کہ موت آنی ہے تو کہا کہ الآن، اللہ اب کیوں نہیں، ابھی میں مرنا چاہتا۔ چنانچہ روح قبض کر لی جاتی ہے، اور اتنی جلیل القدر پیغمبر، اولو العزم پیغمبر، بنی اسرائیل کے سب سے معزز پیغمبر موسیٰ کلیم اللہ کی وفات ہوتی ہے اور اس دنیا سے کوچ کر جاتے ہیں۔ پتا چلا کہ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، صحیح بخاری میں کتاب الجنائز میں مکمل واقعہ روایت معلوم ہے، انشاءاللہ آپ کو ملے گی۔
اس واقعے سے کیا معلوم ہوا؟ اس واقعے سے مجھے اور آپ کو کیا میسج اور کیا نصیحت ملتی ہے کہ ایک انسان کی عمر کتنی بھی لمبی کیوں نہ ہو جائے، اسے موت آئے گی، موت سے وہ بچ نہیں سکتا۔ میرے محترم بھائیوں، موت ایک ایسی چیز ہے کہ اس کا ایک وقت اور ٹائم مقرر ہے۔ وہ وقت، وہ ٹائم جب آ جائے گا تو اس ٹائم سے نہ آگے نہ پیچھے، ایک سیکنڈ، ایک لمحہ کے لیے آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ آپ لاکھ چاہو کہ نہیں، ایک لقمہ کھا لوں میں، ایک سیکنڈ میں کچھ کام کر لوں میں، ایک سیکنڈ میں توبہ کر لوں میں، نماز پڑھ لوں، ذکر کر لوں، معافی مانگو، موت کا وقت مقرر ہے۔ اللہ نے سورہ منافقون میں آیت نمبر 11 فرماتے ہیں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، کہ جب کسی کے موت کا مقررہ وقت ٹائم آ جاتا ہے تو اس کے لیے کوئی آگے پیچھے کوئی مہلت ہی نہیں، ان کے لیے کوئی مہلت نہیں، سیکنڈ بھی مہلت نہیں ملتی اس کو۔ واللہ خبیر بما تعملون، اللہ باخبر ہے جو میں اور آپ عمل کرتے ہو، جو تم عمل کرتے ہو اس سے اللہ باخبر ہے۔ موت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ اس کائنات میں، پوری دنیا میں، پوری ورلڈ میں انسان گھما بھی ہے، کتنی بڑی دنیا ہے، سمندر میں، بہت ہواؤں میں، فضاؤں میں، چاند کے اوپر، جس جہاں بھی ہو، وہ اس کائنات کے اندر جس جگہ میں ہو، جنگلات میں کیوں نہ ہو، موت پالے گی ہو۔ جب موت کا وقت آئے گا آٹومیٹکلی وہاں پہنچ جائے گا۔ اللہ نے فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں بھی رہو، یدرککم الموت، موت تمہیں پالے گی، اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں اپنے آپ کو بند کیوں نہ کرو۔ اللہ نے فرمایا سورہ الجمعہ میں، ابھی جو آیت پڑھی سورہ نساء کی آیت ہے، سورہ جمعہ میں اللہ آیت نمبر 8 فرماتے ہیں اے نبی آپ کہہ دیجئے قل ان الموت الذی تفرون منه فانه ملاقیکم ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ اے نبی آپ اعلان کر دو، لوگوں میں بتا دو، آپ جس موت سے انسان بھاگ رہا ہے وہ موت اسے پالے گی، اور سب کو اللہ رب العالمین کی طرف جو غیب کی چھپی اور ظاہری ہر بات کو اللہ جانتا ہے، اس کی طرف سب کو لوٹنا ہے۔ خلاصہ کلام کیا ہوا کہ موت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا، موت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا، موت آ کر رہے گی۔ تو جب موت آنی ہے، موت ایک ایسی چیز ہے جس سے کسی کو اختلاف نہیں ہے، چاہے کوئی مسئلہ، کوئی جماعت، چاہے کافر کیوں نہ ہو، اس کائنات میں جس کے اندر بھی عقل ہے موت سے انکار نہیں کرے گا۔ ہاں دوسری چیز میں اختلاف ہو سکتا ہے لیکن موت میں اختلاف نہیں ہے۔ جب مرنا ہی ہے ایک دن، جب سب کو مرنا ہی ہے، مجھے آپ کو مرنا ہے، پھر اس کے لیے تیاری کیسے؟ تیاری ہے، تیاری ہم نے کی ہے، پتا چلا موت کو ہمیشہ یاد کرنا اور اس کے لیے تیاری کرتے رہنا، اور اپنے ان رشتہ داروں اور دوستوں احباب کے بارے میں سوچنا جو کل تک ہمارے ساتھ دنیا میں رہتے تھے، بستے تھے، آج وہ قبر کی مٹی میں سوئے ہوئے ہیں، قبر میں سوئے ہوئے ہیں، کل وہ ہمارے ساتھ کھاتے تھے، آج وہ قبر میں ہیں۔ بڑی حیرت ہوتی ہے ایسے لوگوں پر، بڑے افسوس ہوتا ہے ایسے لوگوں پر جو اپنے ان کاموں پر کئی جنازے لے کے گئے ہو اور اپنے ہاتھوں سے کئی لوگوں کو مٹی دیے، لیکن اپنے موت سے غافل ہے، اپنے انجام سے غافل ہے، نماز سے غافل ہے، اسے فجر کی نماز پڑھنے کی توفیق دی۔ مجھے بہت تکلیف ہوئی ہے، لوگ جنازے کی نماز میں بڑے ایک دم تعداد میں شوق سے، الحمدللہ اچھی بات ہے، لیکن آپ کی موت بھی آنی ہے نا۔ موت کی تیاری کیا ہے؟ اپنے فجر کی نماز پڑھی آپ نے؟ جمعہ کو میں نے بتایا کہ سب سے بہترین دن جمعہ کے دن ہے، سب سے افضل صلاۃ نماز جمعہ کے دن نماز ہے، لیکن کیا مجال ہے کہ نماز پڑھیں؟ ہم نماز نہیں پڑھیں گے، آپ بولتے جاؤ، آپ چیختے جاؤ، امام کا بولنا ہے، ہمیں اثر نہیں ہوتا ہے۔ موت سے بڑھ کر کوئی نصیحت کرنے والا نہیں، موت سے بڑھ کر کوئی عبرت نہیں ہے۔ اگر میں نے اور آپ نے موت سے عبرت نہیں لیا تو اس سے بڑا بے عقل بیوقوف دنیا میں نہیں ہے۔ میرے محترم بھائیو، اسی لیے علامہ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے موت کے یاد کرنے کے سلسلے میں 3 قسم کے لوگوں کو 3 قسم میں ڈیوائیڈ کیا ہے، لوگوں کو 3 قسم میں تقسیم کیا ہے کہ ایک آدمی وہ ہے جو دنیا کی کاموں میں مشغول ہے بری طرح، دنیا مال، اسے موت بھی معلوم نہیں، کبھی
کوئی مر گیا، موت یاد بھی آ گئی تو موت سے نفرت کرنے لگتا ہے وہ۔ دوسرا شخص جو کثرت سے موت کو یاد کرتے ہیں اور موت کو یاد کر کے دل میں اللہ کا خوف بیٹھتا ہے، فوری توبہ کرتے ہیں اور موت سے یہ آدمی محبت کرتا ہے۔ کبھی کبھار یہ بھی ہوا کہ موت کو ناپسند بھی کیا اس وجہ سے کہ وہ انسان میں گنہگار ہے۔ تیسرا آدمی کہتے ہیں کہ جو کثرت سے ہر لمحہ ہر سیکنڈ اپنی موت اور اپنے انجام کی فکر کر کے زندگی گزارتے ہیں۔ یہ آدمی سب سے پہلے اللہ سے ملاقات کی متمنی ہوتا ہے کہ دنیا جیسی وفات ہوگی، دنیا کی الجھن، دنیا کی پریشانی سے نجات پا کر قبر سے جنت کے دریچے کھول دیے جائیں گے اور جنت کی نعمتیں ملیں گی۔ کہتے ہیں کہ ان تینوں میں سب سے بہترین شخص تیسرا آدمی ہے، اس کے بعد دوسرا، اور سب سے برا آدمی ہے جو دنیا کے کاموں میں الجھا ہوا ہے اور اپنے انجام کی فکر نہیں کر رہا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے، ابن حبان کی روایت ہے، کہتے ہیں اے لوگو اکثروا ذکر حازم اللذات، الموت، کثرت سے موت کو یاد کرو جو موت تمہاری لذتوں کو ختم کر دیتی ہے۔ اکثروا ذکر حازم اللذات الموت، لذتوں کو، خواہشات کو توڑنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو۔ یعنی فرماتے ہیں کہ جو شخص موت کو تنگی کی مشکل حالات میں یاد کرتے ہیں، اللہ اس کے لیے خوشحال زندگی نصیب عطا کرتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، موت ایسی چیز ہے کہ کسی سے اس سے چھٹکارا نہیں ہے۔ عقل مند کون ہے، ہوشیار کون ہے؟ ایک صحابی حضرت عبداللہ بن عمر، بہت بڑی توجہ سے اس حدیث کو سنیں آپ۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، اتنے میں اچانک ایک انصاری صحابی آئے اور پیارے نبی کو سلام کیے اور دو سوال کیے۔ پہلا سوال ان کا، کہتے ہیں ای المؤمنین افضل، اے میرے پیارے نبی، مومن تو بہت ہیں، مومنین میں سے سب سے افضل، سب سے بیسٹ مومن کون ہے؟ ای المؤمنین افضل۔ ہمارے ذہن میں کبھی سوال آیا ایسا؟ ہمارے ذہن میں ہم تو چلو جیسے چاہے زندگی گزار رہے ہیں، کوئی مطلب نہیں ہم کو۔ صحابہ عمل کے میدان میں بھی آگے ہیں، لیکن سوال کیسے کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر، کہہ رہے کہ مومنوں میں سب سے افضل مومن کون ہے؟ یار نے فرماتے ہیں احسنہم اخلاقا، مومنوں میں سے سب سے افضل، سب سے بیسٹ وہ ہے جن کے اخلاق، جن کے کریکٹر سب سے عمدہ ہو، جو سب سے اخلاق میں سب سے اول درجے میں ہو، جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے، جس کے لب و لہجے سے کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچے، اس کی زبان سے پڑوسی کو تکلیف نہ ہو، اس کی زبان سے اس کے دوست احباب کو کوئی تکلیف نہ ہو، وہ جہاں بھی رہے لوگ اس کو یاد کریں، اس کے اخلاق سے متاثر ہو۔ اس کے بعد ایک دوسرا سوال کرتے ہیں جو میرا ٹاپک سے متعلق ہے، کہتے ہیں فَأَيُّ الْمُؤْمِنِينَ أَقْيَسُ، کہ اللہ کے نبی مومن میں سے سب سے زیادہ عقل مند، ہوشیار اور چالاک مومن کون ہے؟ یارین فرماتے ہیں اکثرہم للموت ذکرا واحسنہم لما بعدہ استعدادا اولئک الاقیاس، اولئک الاقیاس۔ امام ابن ماجہ کی کتاب الزہد میں یہ روایت ہے، کہتے ہیں کہ لوگوں میں، مومن میں سب سے عقل مند وہ ہے جو اپنی موت کو کثرت سے یاد کر رہے ہوں اور اپنے موت کے بعد کے آنے والے مراحل کے بارے میں تیاری کر رہے ہوں اچھے طریقے سے اور احسن طریقے سے۔ اولئک الاقیاس، تو یہی لوگ عقل مند انسان ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، علامہ ابن الدقاق کہتے ہیں کہ جو آدمی موت کو یاد کرتے ہیں نا، اس کو تین طریقے سے اعزاز ملتا ہے۔ جو موت کو کثرت سے یاد کرتے ہیں، دنیا میں اسے تین انعامات فوری طور پر مل جاتی ہے۔ سب سے پہلا انعام، جو موت کو، اپنے انجام کو، اپنی آخرت کی فکر لیے وہ زندگی گزارتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ ایسے بندے کو سب سے پہلے اللہ کی طرف سے توبہ کرنے کی توفیق ملتی ہے، فوراً توبہ کر لیتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو، بہت سارے لوگوں کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی ہے، گناہ کر رہے ہیں، اچانک موت آ گئی۔ آج تو حادثات ایسے ہو رہے ہیں، اچھے انسان بھی چلے جا رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ موت کو کثرت سے یاد کرنے کے تین انعام ملتے ہیں فوری طور پر، ان میں سے پہلا یہ کہ توبہ کرنے کی توفیق ملتی ہے۔ نمبر دو میں قناعت کی زندگی نصیب ہوتی ہے۔ قناعت کس کو بولتے ہیں؟ اللہ نے جتنا دیا اس میں راضی ہوں، خوش ہوں، اور یہ دنیا کا سب سے مالدار ترین انسان ہے، کیونکہ انسان کا بھی پیٹ بھرا نہیں ہے، جتنا مل جائے اس کو سکون ہی نہیں ہے،
لالچ پر لالچ، مال پر مال، جس کی زندگی میں قناعت نہیں، اس سے بڑا فقیر انسان نہیں ہے۔ قناعت اگر معمولی ہے آپ کے پاس نا، قناعت کی زندگی ہے تو آپ دنیا کا مالدار ترین انسان ہے۔ تیسرا فائدہ زیادہ موت کو یاد کرنے کا، کہ تیسرا فائدہ فارنی فرماتے ہیں، وہ علامہ دقاق کہتے ہیں کہ موت کو کثرت سے یاد کرنے سے عبادت میں لذت اور نشاط حاصل ہوتی ہے۔ اپنے موت کو یاد کریں گے نا بھائی، آپ سوچو اب میں مرنے والا ہوں، میرے پاس 5 یا 10 منٹ ہے، اب آپ کی عبادت کیسی ہوگی؟ اب آپ کے سجدے کیسے ہوں گے؟ آپ کی رکوع کیسے ہوں گے؟ آپ کی دعائیں کیسے ہوگی؟ تو موت کو یاد کرنے کی تیسرا فائدہ یہ کہ عبادت میں لذت اور آپ کو نشاط حاصل ہوگی۔ لیکن جو موت کو یاد نہیں کرتے، اپنے انجام سے غافل ہے، ان کے لیے 3 سزائیں فوری طور پر ملتی ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ توبہ کی توفیق ملتی ہی نہیں اس کو، جلدی سے اس کے توبہ کی توفیق ملتی نہیں، اور اسے قناعت کو حاصل ہوتی نہیں۔ مال پر مال کمائے گا لیکن اس کو سکون نہیں، سکم شیر ہوتا ہے نہیں اسے۔ اور جب بھی کوئی عبادت کیا، عبادت میں سستی اور کاہلی، کبھی اس کو عبادت کر کے بھی سکون نہیں ان کو۔ اسی لیے کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ کون ہے؟ اللہ وہ ہے جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا تاکہ دیکھے تم میں سے کون اچھا عمل کرتے ہیں۔ اس آیت کے سلسلے میں علامہ سودی فرماتے ہیں کہ اس آیت سے مراد یہ ہے کہ دیکھے تم میں سے کون اچھا عمل کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ جو بات دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ، کون تم میں سے موت کو زیادہ یاد کرتے ہو، اور موت سے کون زیادہ ڈرتے ہو، اور اس کے بعد کون زیادہ نیک عمل کرتے ہو۔ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے، موت اور حیات کو پیدا فرما کر۔ میرے عزیز بھائیوں ساتھیوں، جس وقت موت آتی ہے، بڑے توجہ آپ ہماری طرف آ جائیں۔ آپ جس وقت موت آتی ہے، سکرات الموت کے عالم نظامی، موت کے وقت، موت کے حالت میں، یہ وقت، یہ ٹائم، یہ گھڑی بڑی ہی کٹھن اور مشکل ہوتی ہے۔ جس کی جب روح قبض ہوتی ہے نا، آپ وہ منظر دیکھ کے آپ گھبرا جائیں گے، آپ خود ڈر جائیں گے۔ آنکھیں الگ ہی نظرانہ پیش کرتی ہے، اور پورا باڈی عجب ہی کیفیت ہوتی ہے، ماحول ایسا ہوتا ہے کہ ڈر محسوس ہوتا ہے۔ نزاع کی حالت میں سکرات الموت میں اللہ نے فرمایا وجاءت سکرۃ الموت بالحق، موت کی سختی حق کے ساتھ آ چکی ہے۔ اس کی ایک مثال آپ کے سامنے پیش کروں، خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وفات سب سے بہترین مثال ہے۔ آپ سنیں اس حدیث کو اور اس واقعے کو سنیں کہ جب نبی کو بھی موت کی سختی سے لاحق ہوئے، ہمارے نبی بھی، تو میں اور آپ کس قسم کی مولی ہیں؟ کہتے ہیں ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے آخری نبی ہیں، تمام انبیاء کے سردار ہیں، آخری وقت ہے، ابھی مرض الموت میں عالم نزا میں ہے، تکلیف میں کرا رہے ہیں، پورا جسم کام نہیں کر رہا ہے۔ ایسے وقت میں سامنے ایک برتن ہے جس میں پانی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پانی کے برتن میں اپنا ہاتھ رکھتے ہیں، چہرے کو پوچھتے ہیں، ہاتھ رکھتے ہیں، چہروں کو پوچھتے ہیں، ساتھ ساتھ دعا پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، لا الہ الا اللہ ان للموت لسکرات، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، یقیناً موت کے لیے سختیاں ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، یقیناً موت کی سختیاں ہیں۔ آسمان پر اپنے دونوں ہاتھوں کو پیارے نبی اٹھاتے ہیں، دعا کرتے ہیں، پھر رفیق الاعلیٰ، اللہ پھر رفیق الاعلیٰ، اللہ میں تجھ سے ملنا چاہتا ہوں، اللہ میں تجھ سے ملنا چاہتا ہوں۔ فوری طور پر روح قبض ہو جاتی ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہاتھ آسمان میں اٹھے ہوئے تھے، ہاتھ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، ہاتھ نیچے زمین پر گر جاتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جاتا ہے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ سوچیے، اس واقعے سے فکر کریں، آپ موت کی سختی کے عالم کے پیارے نبی تڑپڑا رہے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تڑپ رہے ہیں، آپ کرا رہے ہیں، اور اپنے ہاتھ سے پانی کو لیتے ہیں، چہرے پر مار رہے ہیں۔ جب نبی کو موت کی سختی آ سکتی ہے، آپ سوچو میرا اور آپ کا حالت کیا ہوگا۔ اس لیے عقل مند انسان وہ ہے جو اپنی موت کی فکر کرے۔ اللہ کے نبی کے بعد صحابہ کی زندگی پڑھیں، چونکہ وقت بہت قلیل ہے، میں 1-2 واقعات ذکر کر کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ صحابہ کرام کس طریقے سے اپنے موت کو یاد کرتے تھے، اللہ اکبر۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انصاری صحابی ہیں، کہتے ہیں کہ یہ اکثر و بیشتر قبرستان میں بیٹھے رہتے تھے، اکثر و بیشتر یہ قبرستان میں جا کے بیٹھتے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ قبرستان میں اکثر کیوں بیٹھتے ہیں؟
کہا کہ یذکرنی معادی، یذکرنی معادی، میں قبرستان میں فارغ جو وقت بچتا ہے میں اس قبرستان میں آ کر یہاں بیٹھتا ہوں، اس وجہ سے یذکرنی معادی، یہ قبرستان، یہ قبر والے مجھے اپنے انجام یاد دلاتے ہیں۔ اللہ اکبر، مجھے اپنے انجام، اپنے گھر، اپنا اصل منزل مجھے یاد دلاتے ہیں کہ مجھے بھی ایک دن یہاں سونا ہے۔ اللہ اکبر، وہم لا یغتابوننی، اور میں یہاں سے جب لوٹتا ہوں تو میرے پیٹ پیچھے یہ لوگ غیبت بھی نہیں کرتے، لوگ غیبت کرتے ہیں، سامنے اچھی باتیں لیکن غیبت کرتے ہیں، یہاں سے میں جب نکل جاتا ہوں تو لوگ میری غیبت بھی نہیں کرتے۔ امام حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کی وفات کے وقت آیا، موت کی گھڑی میں ہیں، موت کی گھڑی میں، موت کے وقت میں، عالم سکرات میں، کہتے ہیں کہ کون ہے جو اس گھڑی کے لیے تیاری کر لے، کون ہے جو اس وقت کے لیے عمل صالح کر لے، یہ کہہ کر فوراً رو لیتے ہیں، زار و قطار روتے ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کی بیوی اہلیہ پوچھتی ہے کہ آپ کیوں روتے ہو، آپ تو صحابہ رسول ہو، آپ نے تو اپنے نبی کو دیکھا ہے، آپ کے اعمال ایسے ہیں۔ کہا کہ میں کیوں نہ رو، جبکہ مجھے معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے کس گناہ کی وجہ سے پکڑ لے گا۔ کون ہے یہ؟ کون ہے یہ؟ صحابی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ نے ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما کر دنیا میں لوگوں کو جنت میں یہ چیز ملنے والی اللہ کی رضامندی، لیکن صحابہ کو دنیا میں بھی اللہ کی رضامندی مل چکی ہے، لیکن تڑپ کیسی، موت کی یاد کیسی، اپنے انجام کی فکر کیسی کہ گھر کا ماحول ایسا ہے، موت کو یاد کر کے رو رہے ہیں، آخر وقت میں پیغام دے رہے ہیں کہ میرے کسی گناہ کو ایسا اللہ نہ پکڑے۔ یہ حضرت ابو ہریرہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو صحابی میں سب سے زیادہ حدیث کی روایت کرنے والے صحابی، اللہ اکبر، موت کے آخری وقت ہے، اب مرنے والے ہیں، زار و قطار روتے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ کیوں روتے ہو ابو ہریرہ، آپ تو پائے درجے کے صحابی ہیں؟ کہا کہ میں دنیا کی وجہ سے نہیں رو رہا ہوں، میں دنیا کے چھوڑنے کی وجہ سے میں نہیں رو رہا ہوں، میں رو اس لیے رہا ہوں کہ اب میرا سفر بہت طویل ہے، اب میں قبر کی زندگی، قیامت کی زندگی، قیامت کے دن حشر و نشر، یہاں تک کہ پل صراط، ایک لمبی سفر میں ابھی جانے والا ہوں میں، اور سفر کا جو توشہ ہے، اعمال صالحہ بڑا قلیل ہے، بڑا کم ہے، اور مجھے معلوم نہیں کہ مجھے جنت ملے گی یا جہنم ملے گی۔ اللہ اکبر، اتنے بڑے صحابی ہیں، اور فکر کیا ہے کہ مجھے جنت ملے گی یا نہیں ملے گی، جنت ملے گی یا جہنم، مجھے اس بات کی فکر نہیں، معلوم نہیں ہے۔ میں صحابی رو رہے ہیں اپنے آخری وقت میں، لیکن مجھے اور آپ کو اپنی موت کبھی یاد بھی آتی نہیں، کبھی ہم روتے بھی نہیں۔ میرے محترم بھائیوں، لہذا پتا چلا کہ موت سے غافل نہیں ہونا چاہیے، اپنے انجام سے غافل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنی موت کو ہمہ وقت یاد کرتے ہوئے دنیا میں اس طریقے سے زندگی گزاریں جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں۔ یہ آخری حدیث بیان کر کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ دنیا میں کیسے جینا ہے، دنیا میں کیسے رہنا ہے، ایک مومن کی لائف اسٹائل کیسے ہونی چاہیے، اس حدیث کو آپ لے کے جائیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے کاندھے پر اپنے دست مبارک رکھے، کہا کہ اے عبداللہ بن عمر، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، دنیا میں اس طرح رہو گویا کہ ایک مسافر ہو یا ایک اجنبی انسان ہو۔ مسافر کیسے زندگی گزارتا ہے، مسافر کی زندگی کیسی ہے؟ آپ 3 دن کے سفر میں ہیں، مہینے کے سفر میں ہیں، سفر میں جو ضروریات کی چیزیں ہیں وہ لیتے ہیں، لیکن منزل کی ہمیشہ ذہن میں رہتا ہے کہ مجھے گھر پہنچنا ہے، مجھے اپنا وطن پہنچنا ہے۔ ایسے ہی ایک مومن کی زندگی ہونی چاہیے کہ دنیا میں رہنا ہے، جو بھی جائز ضرورتیں ہیں وہ لینا ہے، لیکن یہاں اصل حقیقت یہاں نہیں ہے، دنیا کے دھوکے کے سامان ہیں۔ آج آپ نے سب کچھ کمایا، سب کچھ جمع کیا، پتا چلا گھر میں داخل ہونے سے پہلے آپ کے وفات ہو گئے۔ کتنے ایسے واقعات ہوئے، کتنے ایسے واقعات ہوئے۔ تو ایک مومن کی زندگی کیسی ہونی چاہیے؟ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہا کرتے تھے اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، اے لوگوں جب اللہ کے فضل و کرم سے شام کر لو تو صبح کا انتظار مت کرو، واذا اصبحت فلا تنتظر المساء، اور جب تم اللہ کے فضل و کرم سے صبح کر لو، صبح مل جائے تجھے، تو پھر شام کا انتظار مت کرو کہ شام کو بھی تم کو ملے گی۔ وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، صحیح بخاری کتاب رکعات میں حدیث ہے، اور اپنی بیماری سے پہلے اپنی صحت کو غنیمت سمجھ لو۔ بیماری آ جائے گی، ہاسپٹل میں چلے جاؤ گے، پھر جو عمل جو نیکی آپ کرنا چاہتے وہ بھی نہیں کر پاؤ گے۔ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ،
اور جو اصل میسج ہے، جو اصل پیغام ہے آج کے خطبے کا، جو نصیحت ہے وہ یہ اس حدیث میں جو بتایا گیا ہے، وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، اپنی موت سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت جانیں۔ میں بھی اور آپ بھی اپنی موت کی فکر کریں، موت سے پہلے جو زندگی، جو وقت، جو ٹائم مجھے آپ کو ملا ہے، اس وقت کو ایک منٹ کو اللہ کی رضا کے لیے جئیں، اللہ کی عبادت میں گزاریں، ورنہ قیامت کے دن اس لائف کے بارے میں، اس عمر کے بارے میں، اس زمانے کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا۔ کیا جواب دیں گے آپ؟